اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے سارے بھائی خیریت سے ہوں گے۔ میں ذرا اس کی تھوڑی سی سیٹنگ کر لوں، اس کے بعد سٹارٹ کرتے ہیں جی۔ تو امید کامل ہے جی، سب اللہ پاک کے فضل و کرم سے ٹھیک ہوں گے۔ آج پھر اچانک وعدہ تھا کہ آپ سے بات چیت ہوگی، اور کرنٹ ایشو جو ہمارا چل رہا ہے اس پہ بات بہت ضروری ہو گئی تھی، ری انٹری کا۔ تو اب تو حالت یہ ہے کہ پاکستان سے بھی کالیں آنا شروع ہو گئی ہیں کہ یار یہ چکر کیا ہے کوریا میں، یہ ری انٹری ہے کیا؟ تو ری انٹری جس طرح اب شروع سے ہی کیا سرائیاں چل رہی ہیں، آج بند ہے کل کھلی ہے، آج یہ شرائطیں کل وہ شرائطیں، تو سب سے پہلے بہتر ہے کہ ہم اس پہ تھوڑی سی بات کر لیں کہ جو پرانے ساتھی ہیں ان کو پتہ ہے کہ آج سے کچھ سال پہلے کوریا میں جب بھی ہم پاکستان جاتے تھے یا دنیا کے کسی بھی ملک میں جاتے تھے تو ہم ری انٹری لے کے جاتے تھے۔ یہ ایک پرمٹ ہوتا ہے کہ اجازت نامہ ہوتا ہے کورین گورنمنٹ کی طرف سے، اور اس کا ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے۔ ایک ہوتی ہے سنگل ری انٹری جو 3 مہینے جس کی ڈیوریشن ہوتی ہے آئی تھنک، اور جو ملٹیپل ہوتی ہے وہ 1 ایئر تک ویلڈ ہوتی ہے، کہ 1 سال میں آپ جتنی بار جائیں وہ آپ کی کارآمد رہتی ہے۔ اب جو ریسنٹلی دوبارہ اس کو شروع کیا گیا تھا ڈیو ٹو کرونا، اور کرونا میں جو ایک تو مکمل ہی پابندی تھی، لوگ نہیں جانے دے رہے تھے، فلائٹس بند ہو گئی، ہر جو بھی ہوا وہ ہم سب اچھی طرح بخوبی واقف ہیں اس سے۔ لیکن اب دوبارہ جب یہ ری انٹری ملنا شروع ہوئی تھی، فلائٹس تھوڑی سی وہ موو ہوئی ہیں، تو اس میں یہ تھا کہ جن ممالک سے زیادہ پیشنٹ آ رہے تھے فلائٹس میں، یا جہاں پہ کرونا جن ممالک میں زیادہ تیزی سے پھیل رہا تھا، ان ممالک کو ان پہ تھوڑی سختی کی گئی تھی۔ ان ممالک کے جو شہری ہیں ان کو نہیں دی جا رہی تھی ری انٹری۔ کوئی بہت ہی زیادہ ایمرجنسی ہو تو پھر چانسز تھے، لیکن وہ بھی زیادہ تر اگنورنسی تھی، نہیں دے رہے تھے۔ یعنی اب جب حالات تھوڑے بہتر ہونا شروع ہوئے ہیں تو خوش قسمتی سے وہ جو ان ممالک کی لسٹ تھی ان میں سے ہمیں نکال دیا گیا ہے۔ اس نکالنے پہ بھی کافی بحث شروع ہے کہ ہمیں اس لسٹ سے کیوں نکالا گیا، یہ کیسے نکالا گیا، بات ہوئی کیوں نکال شروع کہیں اور تھی۔ اور الحمدللہ پاکستان میں کرونا کے جو کیسز ہیں ان میں بھی کمی آئی ہے، اور جو لوگ پاکستان سے واپس آ رہے ہیں اس میں بھی بہت حد تک کمی آئی ہے، بلکہ بالکل زیرو ہو گیا ہے۔ جتنی بھی فلائٹس آ رہی ہیں اس میں ہمارے شہری جو ہیں وہ ان میں کرونا کے کوئی مریض نہیں آ رہے۔ اور اس کے علاوہ جو میری ذاتی انفارمیشن ہے، سفارتی طور پہ ہماری طرف سے کوریا کی تقریباً ہر پلیٹ فارم پہ اس بات کو، اس مسئلے کو اجاگر کیا گیا ہے کہ ری انٹری کا جو ایشو ہے یا ری انٹری کا جو مسئلہ ہے اسے جلد از جلد حل کیا جائے، کیونکہ کوریا میں جتنے بھی غیر ملکی ہیں ان میں زیادہ تر کاروباری جو طبقہ ہے وہ الحمدللہ پاکستانی ہے، ہم لوگ ہیں۔ اگر دوسرے ایشین ممالک میں بھی کوئی زیادہ اگر بزنس کر رہا ہے تو وہ ہمارے پاکستانی بہن بھائی ہی کر رہے ہیں۔ تو ان کے ساتھ ان کو جو ہے نا وہ بہت زیادہ پرابلم تھی، کاروباری طبقے کو زیادہ نقصان پہنچا ہے اس ساری جتنا بھی یہ گزشتہ پیریڈ گزرا ہے۔ اور اوپر سے ستم ظریفی یہ کہ جو ہم لوگوں کو جو ریلیف ملا ہے، جو یہاں کے شہری ہیں یا جو یہاں پہ لوکل بزنس ہے جن کو ان کو جو گورنمنٹ کی طرف ریلیف ملا ہے، غیر ملکی انویسٹرز ہیں جو ان کو وہ بھی نہیں دیا گیا نا۔ تو اب ہوا کیا ہے کہ جو ری انٹری جس پہ پابندی تھی یا تھوڑی سختی تھی اس کو نرم کیا گیا ہے۔ پاکستان کے مریض نہ ہونے کی وجہ سے اس کو تو الکاسا اس میں نرمی کی گئی ہے، اور پہلے اگر بہت ہی کسی ضروری ایمرجنسی میں مثلاً خدا نخواستہ کسی کی کوئی ڈیتھ ہو گئی ہو یا کوئی بہت زیادہ پیشنٹ وہ ہو ایمرجنسی میں تو اس صورت میں جانے دیتے تھے، لیکن اب وہ بھی خاص لوگوں کو جن کے پاس کورین مطلب کہ کوئی ایف سیریز کا ویزا تھا یا وغیرہ وغیرہ، لیکن اب جو ہے ہر پاکستانی شہری وہ جا سکتا ہے اپنی ری انٹری لے کے۔ لیکن بات وہیں آ جاتی ہے کہ آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، اجازت تو مل گئی لیکن اب وہ پروسیس اتنا مشکل ہے کہ عام بندے کی بس کی بات ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس پہ فردر کوئی اور لمبی چوڑی بحث کرنے سے بہتر یہی سمجھوں گا کہ ہم اس کا اگلا حل نکالیں کہ آیا اگلا لائے عمل ہے جو وہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو جوں کا توں ڈاکومنٹیشن تو ہمیں ریکوائرمنٹس جو ہے وہ پوری کرنی ہے۔
کرنا کیا ہے یہ بات اب یہاں سے جو ہے نا تھوڑی بات غور سے سننی ہے. جتنا بھی E9 طبقہ ہے ٹھیک ہے, آپ نے یہ ٹینشن اپنے سر لینی ہی نہیں ہے. آپ نے کیا کرنا ہے کہ جس نے جانا ہے, جس کی چھٹی بنتی ہے, وہ جا کے اپنے آفس میں مجبوری بتائے, اور اس کے بعد وہ آفس جانے اور ان کا کام جانا ہے, ری انٹری لینا ان کا کام ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ ان کیس آپ کو ڈاکومنٹ تیار بھی کرتے ہیں تو وہ سکین کر کے آپ کو آگے فارورڈ کرنے ہوتے ہیں, یہ تھوڑا مشکل پروسیس ہے. ٹھیک ہے, E9 ورکرز جتنا بھی ہے, یا اس نے اس مسئلے میں بالکل پریشان نہیں ہونا. انہوں نے یہ سارا جتنی بھی یہ ٹینشن ہے یہ اپنی سیکرٹری پہ ڈالنی ہے, جو ان کی کمپنی کے آفس میں بیٹھی ہوتی ہے, وہ آپ کو ری انٹری لگوا کے دیں گے. ٹھیک ہے, پیچھے رہ گئے F سیریز والے اور بزنس وغیرہ وغیرہ. آپ نے کیا کرنا ہے کہ ڈاکومنٹیشن اگر مشکل ہے تو جو ریکوائرمنٹس ہیں آپ نے اپنے پاس رکھنی ہے اور سیدھے امیگریشن میں چلے جائیں. ٹھیک ہے, سکیننگ کرنا, یہ کرنا, وہ کرنا, لمبا پروسیس ہے. جو بھائی ایکٹیو ہیں کر سکتے ہیں, گڈ اینڈ ویل, لیکن بہتر یہی ہے کہ زیادہ لمبے اس میں پڑھنے سے سیدھا اٹھاؤ اور چلے جاؤ امیگریشن میں, وہ جانے اور ان کا کام جانے. جو دیسی طریقہ ہے, میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آپ کو دیسی طریقے سے سمجھاؤں گا, یہ دیسی طریقہ ہے. باقی کس نے بین لگوایا تھا, کس نے بین اٹھوایا ہے, کس کے نمبر کم ہیں, کس کے نمبر زیادہ ہیں, اس ٹینشن میں ہمیں بالکل نہیں پڑنا. ٹھیک ہے, ہمیں پنجابی میں کہتے ہیں کہ سانو امب چاہیے پویں اکا نالو لین. ٹھیک ہے, ایک دفعہ پھر E9 طبقہ اپنے آفس پہ یہ سارا برڈن ڈالے, اور جو دوسرے طبقہ آتے ہیں وہ سارے اپنے ڈاکومنٹ پورے کر کے, ریکوائرمنٹ پوری کر کے, پاکستان سے جو آپ کی جو پرابلم ہے ٹھیک ہے وہ لے کے امیگریشن چلے جائیں. ان کا ایک کاؤنٹر جو ہے نا بغیر ریزرویشن کے بھی کام کرتا ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ کا معاملہ وہاں پہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد رہی بات کہ یہ معاملہ کب تک چلے گا, اس کے بارے میں بھی کچھ نہیں کہا جا سکتا. ہر بندے کو جانے کی جلدی ہے, لیکن کوئی بندہ یہ بات نہیں سوچ رہا کہ آنے والے کل کی صورتحال کیا ہوگی. خدا نخواستہ یہاں سے آپ کو ری انٹری مل گئی, ٹھیک ہے, یہاں سے مل گئی, پاکستان جا کے بڑا مسئلہ ہے, وہاں سے آنے میں, یہاں جانے سے آنے میں زیادہ مسئلہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, وہاں سے پھر ڈاکومنٹ ڈاؤن لوڈ کرو, ان کو سبمٹ کرو, کرونا ٹیسٹ کرواؤ, ادھر جا کے ایمبیسی میں کرو, ایمبیسی ادھر بھیجے گی, HRD کرو, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو چھٹی کا جو مزہ ہے نا وہ بیچ میں ہی رہ جاتا ہے, بندہ اپنی ٹینشن میں پھنسا رہتا ہے. ادھر آج حالات کچھ الحمدللہ تھوڑے بہتر ہونا شروع ہوئے ہیں, کل کا کچھ پتہ نہیں زیادہ خراب ہو جائیں. کل زیادہ خراب ہو گئے تو اگر آپ پاکستان گئے ہیں تو وہاں سے واپس نہیں آ سکیں گے, کیونکہ ادھر حالات خراب ہیں. انہوں نے کہنا جی نہیں ان کو ادھر ہی روکو. اگر ادھر زیادہ ہو گئے تو انہوں نے پھر ہو سکتا ہے چینج کر دیں, نہیں جی نہیں جو گئے ہیں وہ ادھر ہی رہیں, تو پھر پرابلم بنے گی. اس وقت تھوڑی سی تعامل مزاجی کے ساتھ, تھوڑے سے صبر کے ساتھ کچھ دن انتظار کریں. جب حالات کوئی ایسا رخ اختیار کر جائیں کہ واقعی اب بہتری آ چکی ہے, اب نارمل ہیں حالات, اب ہمیں آنے جانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو پھر جائیں. اگر کسی کا ضروری جانا ہے تو وہ بھائی جائیں, بے شک جائیں جو مرضی ہے, اس میں نہ جائیں والی تو بات ہی نہیں ہے نا, لیکن حالات دیکھ کے, کیونکہ کل کو خدا نخواستہ آپ کے جانے کے بعد یہاں حالات خراب ہو گئی یا وہاں حالات خراب ہو گئی تو پھر مزید پریشانی بنے گی. تو آج میرے خیال میں اس کی زیادہ ڈپس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر یہ معاملہ جاری رہتا ہے, جو کرنٹلی یہ جو ہمیں تھوڑا بہت ریلیف ملا ہے, تو اس کی ساری ایک ٹیٹوریل ویڈیو بنا کے, فارم آپ نے کیسے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے, ID آپ نے کیسی بنانی ہے, یہ ساری چیزیں میں آپ کو انشاءاللہ بعد میں سمجھاؤں گا. کہ لیکن ابھی دیکھنا یہ ہے کہ یہ معاملہ کب تک جاتا ہے. خدا نخواستہ کل حالات کچھ اور رخ اختیار کر گئے تو پھر کوئی نہ کوئی تبدیلی آ جاتی ہے ادھر. تو امید ہے میری بات سے کسی کی دل آزاری بھی نہیں ہوگی, اور جو بھائی سمجھنے والے ہیں میری بات وہ سمجھے ہوں گے ضرور. صحیح ہے جی, پریشان نہ ہوں, اللہ پاک مزید آسانیاں کرے. رفتہ رفتہ حالات واپس آ رہے ہیں اپنی جو پرانی صورتحال تھی اس کی طرف, اور بس دعا کریں کہ اللہ اس بیماری سے, اس مصیبت سے ہماری جان چھڑائے, اور واپس جو ہے وہ ہر چیز اپنی جگہ پہ آ جائے. تو آج آپ مجھے ابھی کیونکہ جانا ہے, میں وعدہ تھا آپ سے, بہت بھائیوں نے مجھے کل سے اتنی کالیں کی ہیں جی ویڈیو بنائیں. تو ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ اب جو ہو گیا وہ تو ہو گیا, پچھلی بحث میں ہمیں پڑھنا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگلا لائے عمل کیسے کرنا ہے اس پہ ہمیں سوچنا ہے. تو سیدھی ون مور ٹائم, E9 یہ سارا جو برڈن ہے وہ ڈالے اپنی آفس پہ. ٹھیک ہے, فیکٹری آفس ہے جو,
اور دوسرے جو ہمارے بھائی ہیں جو بھی ہیں وہ سیدھے چلے جائیں امیگریشن اپنی ریکوائرمنٹس کے ساتھ، اپنے ڈاکومنٹس کے ساتھ، وہ انشاءاللہ آپ کا معاملہ حل کر دیں گے. پریشان ہونے والی اس میں کوئی بات ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، آج اجازت چاہتا ہوں کیونکہ باہر میرا ایک بندہ انتظار کر رہا ہے. تو انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے پھر کسی نئے انداز میں ملاقات ہوگی. یہ کوئی گل بری لگی ہوئی تو دو ہاتھ نال معذرت. ٹھیک ہے جی، رب رکھا. بائے بائے.